اچھا سر، کوئی بھی ہمیشہ سیٹ پر نہیں رہتا، ظاہر ہے پولیس سے ہی نئے لوگ بچپن میں شرارتی تھے یا معصوم سے بچے تھے میری طرح؟ آپ کیا ہیں؟ میں معصوم سا بچہ ہوں، وہ میں بھی معصوم ہی تھا۔ کیا گھر میں بھی آپ آجی ہیں یا آنٹی آپ سے بڑی آفیسر ہیں؟ یا اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام محمد موزن ناظم ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پنجاب پاکستان کا آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے، تو یقیناً اتنے بڑے صوبے کو اتنی بڑی آبادی کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے پولیس کے انتہائی ذمہ دار آفیسر کا ہونا بہت ضروری ہے۔ آج میں آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کروانے جا رہا ہوں جس کو آپ نے ٹی وی پر کئی بار دیکھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا، اور یا پھر ملے بھی ہوں گے، شاید ملے بھی ہوں گے۔ لیکن آج جو باتیں وہ ہمیں بتانے جا رہے ہیں اور جو باتیں آج ہم ان سے پوچھنے جا رہے ہیں وہ شاید آپ نے آج سے پہلے نہیں سنی ہوں گی۔ وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، انتہائی خوبصورت شخصیت کے مالک، کھلتا ہوا چہرہ لے کر اپنی ذمہ داریوں اور عوام کی خدمت میں مصروف نظر آتے ہیں۔ جی ہاں، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پنجاب پولیس کے سربراہ جناب آئی جی ڈاکٹر عثمان انور صاحب۔ السلام علیکم سر۔ سر کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں اور بڑا خوش ہوں آپ کو مل کے۔ سر میں بھی بہت خوش ہوں کہ میں آپ جیسی ہستی کے ساتھ موجود ہوں۔ میں تو ایک عام سا آدمی ہوں، آپ بڑے خصوصی صلاحیت کے ساتھ بھرپور شخصیت ہے، ہم تو زیادہ خوش مجھے ہونا چاہیے۔ سر آپ تو سینئر، میں تو جونیئر ہوں۔ نہیں، اس وقت تو آپ میرے پہ سینئر ہیں، سوال تو آپ نے پوچھنے۔ بات تو صحیح ہے۔ اچھا سر یہ بتائیں کہ پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے تو اسے اتنے ہی بڑے مسائل کا سامنا ہے؟ جی ہاں، دیکھیے پاکستان کی آبادی کا 60% تقریباً پنجاب ہے، 60%، اور اگر دنیا کے یونٹس میں دیکھا جائے تو پنجاب اگر کنسیڈر کیا جائے تو دنیا کا 10واں بڑا آبادی کے حساب سے یونٹ بنتا ہے، یعنی کہ صرف 9 ملک شاید اس سے زیادہ بڑے ہوں گے۔ اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ جس ملک کے اندر اتنا بڑا صوبہ اور چیلنجز ہوں وہاں پولیس کا کام کتنا اہم ہو جاتا ہے۔ تو سر یہ بتائیں کہ اتنے زیادہ مسائل کو آپ اتنے کم وسائل سے کیسے حل کر لیتے ہیں؟ یہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ ہمارے پاس وسائل کم ہے؟ دیکھیے وسائل حکومت نے دینے ہیں ٹیکسوں کے پیسے سے۔ کرائم کو کنٹرول کرنا، لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا، منشیات کو ختم کرنا، جرم اور دہشت گردی کو روکنا، یہ تمام چیزیں پولیس تب کر سکتی ہے جب لوگ اس کے ساتھ مل جائیں۔ جب ہم اسکولوں میں یہ تعلیم دیں کہ بھئی لوگ آپ کے ساتھ ہیں، آپ پولیس کے ساتھ ہیں، ہم سب مل کے یہ اچھے کام کریں گے، تو سوسائٹی ایز اے ہول کرائم کو کنٹرول کرتی ہے۔ پولیس رولز کہتا ہے، پولیس اس میں اس کو اسسٹ کرتی ہے۔ دیکھیے اس وقت پنجاب کے 1200 لوگوں کے اوپر ایک پولیس والا ہے، تو اگر 1200 اسٹوڈنٹس ہوں ایک سکول میں اور صرف ایک مانیٹر یا ٹیچر ہو تو وہ چل سکتا ہے؟ وہ صرف تب چل سکتا ہے جب سارے بچے بڑے پیار کے ساتھ رہیں اور پڑھائی کریں، پھر وہ ایک بندہ گزارا کر لیتا ہے۔ تو یہ ہے ہمارا سب سے بڑا چیلنج، جس میں آپ نے کہا وسائل، بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ لیکن گورنمنٹ ٹیکسوں کے ساتھ جو پیسہ اکٹھا ہوتا ہے اس میں سے ہمیں وسائل دیتی ہے، اس میں سے ہم مقابلہ کرتے ہیں سب سے پہلے دہشت گردوں سے۔ ہمارے 1700 پولیس والے پنجاب پولیس میں ابھی تک اپنی جانوں کا نذرانہ اس قوم کے لیے پیش کر چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں۔ 1900 سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں جن کے لمز، آنکھ یا کوئی آرگن ضائع ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پچھلے سال بھی 17 شہادتیں صرف جو کہ گولیوں یا راکٹ لانچروں کا شکار ہوئے ہیں، ایکسیڈنٹس کے اندر ڈیوٹی پہ جاتے ہوئے ڈیتھ ان سروس اور شہادت اس کے علاوہ ہے۔ زخمی ہونے کے کیسز ہمارے 130 کے قریب ہیں جس میں لوگوں کو گولیاں لگیں۔ کیوں کر رہے تھے سارا کچھ؟ تاکہ آپ جیسے اچھے اچھے بچے اسکول کو جا سکیں اور پڑھ کے اس ملک کی خدمت کر سکیں۔ اچھا سر آپ ظلم کے پہاڑ تو ٹوٹتے دیکھتے ہی ہوں گے اور انصاف بھی کرتے ہوں گے۔ جی میں نے آپ کو عرض کیا، پچھلے سال 2023 میں 33 بچے ایسے تھے جن کے ساتھ زیادتی ہو گئی، جو قتل کر دیے گئے، بلائنڈ مرڈرز ہوتے ہیں، ٹیررزم ہوتا ہے۔ ظلم کا پہاڑ اس وقت ٹوٹتا ہے جب انسان غلط کام شروع کر دیتا ہے اور اپنی لمٹس کو کراس کر جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے رسول ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے پہ لاگو کیے۔ تو بالکل ظلم کے پہاڑ توڑتے ہیں اور اسی کے لیے ہم موجود ہیں۔ اچھا سر آپ ظلم کے پہاڑ ٹوٹتے تو دیکھتے ہیں اور انصاف بھی کرتے ہیں، تو کیا کبھی رات کو سوتے وقت دل میں یہ خیال تو نہیں آیا کہ یار آج میں اس سائل کے ساتھ انصاف نہ کر سکا، یا پھر پورا مطمئن ہو کر سوتے ہیں کہ میں اپنی ذمہ داریاں بخوبی طریقے سے نبھا رہا ہوں؟ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھو بیٹا، بات یہ ہے کہ جب بھی، اور آپ کی آڈینس کو بھی سمجھنا چاہیے، چیلنج بڑا ہوتا ہے نا،
ہماری خواہش ہوتی ہے کہ کل یہ چور پکڑے جائے, کل یہ ڈاکو پکڑا جائے, کل یہ قاتل پکڑا جائے. لیکن 3 کیسز کو آپ سولو کرتے ہیں, 4 اور ہو جاتے ہیں, 4 کو اور سولو کرتے ہیں, 2 اور ہو جاتے ہیں. تو یہ چیز چلتی رہتی ہے. کوشش کرنا اللہ تعالیٰ نے انسان پہ فرض کیا ہے. اگر کوشش پوری ہو, نیک نیتی سے ہو, آنیسٹلی ہو, تو پھر بالکل ٹھیک آپ رات کو سو سکتے ہیں. سر اکثر شکایات سننے میں آتی ہیں کہ پولیس والوں کا غریبوں کے ساتھ رویہ اور انصاف میں انداز اچھا نہیں ہوتا. یہ بات بالکل ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے پولیس کو دیا کیا. دیکھیے, پولیس ایک محکمہ ہے جس میں ایک شخص کی زندگی ہے, جس کے 3 بچے, ایک بوڑھے ماں باپ ہیں, ایک اس کی بیوی ہے. کیا اس کو پوری سیلری ملی؟ کیا اس کو وہ ورک انوائرمنٹ پورا ملا جس ورک انوائرمنٹ میں اس نے بہتر کام کرنا تھا؟ اب ہم نے اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشن بنائے, ان کے فرنٹ اینڈ کو ٹھیک کیا, لوگوں کو بیٹھنے کی پراپر جگہ دی جو پہلے موجود نہیں تھی. ہم نے تمام تھانوں کے اندر لوگوں کو کمپیوٹرائز نظام دیا, ایک کیوبیٹک مشین دی جس میں سے ان کی باری نمبر نکلتا ہے. ہم نے کرائم کو الگ کر دیا, خدمت سروس سینٹرز کو الگ کر دیا. یعنی کہ اگر آپ کو سرٹیفکیٹ لینا ہے, لائسنس بنوانا ہے, آپ کی کوئی چیز گم ہو گئی ہے, اس کے لیے آپ کو تھانے جانے کی ضرورت ہی نہیں. یہ آپ ساری کی ساری خدمت مرکز میں کر سکتے ہیں, جو ہم نے بڑے خوبصورت بنائے. جب ورک انوائرمنٹ اچھی دی, پروموشنز کی, موٹیویشن کی, انعام کیا اور ایویڈنس بیسڈ اکاؤنٹیبلٹی کی. یعنی کہ ہم نے QR کوڈ دیا اپنے ہر ڈاکیومنٹ کے اوپر کہ بھائی اگر تمہیں آپ کو پولیس سے کوئی شکایت ہے تو ہمیں بتائیں, ہم اس کا ازالہ کریں گے. تو اس وجہ سے پھر رویے بھی بہتر ہوئے, امیج بھی ہوئی, اور آپ جیسا بڑا اینکر, یعنی چھوڑے سائز میں چھوٹا لیکن ویسے بڑا اینکر ہمارے پاس آیا. تو اس وجہ سے میں یہ فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ پولیس کے رویے بہتر ہوئے, جس کی ایویڈنس ہمارے پاس QR کوڈ کی فارم میں موجود ہے. امیر کے لیے الگ قانون, غریب کے لیے الگ قانون. کیا سر میں بڑے ہونے تک یہی پولیس کی پالیسی دیکھتا رہوں گا, یا آپ جیسے ذمہ دار اور نڈر آفیسر اس کے لیے کچھ ایسا اقدامات کریں گے؟ پہلی بات تو آپ کو پولیس میں آ جانا چاہیے تاکہ آپ کو یہ شکایت ختم کر دیں لوگوں کی اس بات کی. اور آپ جیسے اچھے اچھے بچے آتے بھی ہیں بڑے ہو کے. 3 لیول پہ آتے ہیں, کانسٹیبلز, سب انسپیکٹرز اور ASPs. اس کا مقابلے کا امتحان ہوتا ہے اور وہ آ کے اچھے اچھے کام کرتے ہیں. امیر اور غریب کے لیے الگ قانون نہیں ہے, قانون ایک ہی ہے. قانون کی امپلیمنٹیشن میں مختلف ادارے آ جاتے ہیں. پہلا ادارہ پولیس ہے جو زیادہ زیادہ نظر آتا ہے, پھر اس کے بعد پروسیکیوشن ہے جہاں پہ کیس تیار ہوتا ہے, پھر عدلیہ ہے جہاں پہ دونوں طرف سے وکیل آتے ہیں, اور اگر کسی کو سزا ہو جائے تو جیل کا سسٹم ہے جس کو کریکشن کا سسٹم کہتے ہیں, کہ وہاں پہ لوگوں کو بہتر بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. قانون بالکل ایک ہے, اس کی امپلیمنٹیشن میں جو کوتاہیاں ہیں جو آپ پوائنٹ کہنا چاہ رہے ہیں, جو کمی رہ جاتی ہے, اسی لیے سب انسپیکٹرز کو اور ASPs کو بھرتی کیا جاتا ہے اور وہ اپنا کام بہت اچھا کرتے ہیں. سر آپ کی مصروفیت ڈھکی چھپی نہیں ہے, تو کبھی دل تو کرتا ہوگا کہ اپنے لیے کچھ وقت نکالیں, IG پنجاب ڈاکٹر عثمان سے دور ہو کر اپنے لیے کچھ وقت نکالا جائے, جو کبھی میرے جیسا ایک عام انسان تھا. میں آج بھی آپ جیسا آپ انسان ہوں, میڈیا پرسنالٹی تو آپ ہیں. دیکھیے, میں آج بھی اسی طرح کا عام انسان ہوں. میں ٹی وی میڈیا پہ 26 تاریخ سے پہلے کتنی دفعہ آیا, 26 جنوری پچھلے سال سے. اس کے بعد میری رسپانسبلٹی تھی. پولیس پہ 2 قسم کی پوسٹنگز ہوتی ہیں, فیلڈ کی ایکٹیو پوسٹنگز نمبر 1, اور دوسری آپ کی پوسٹنگز ہوتی ہیں جو کہ آفس اسائنمنٹس ہوتی ہیں. اس میں تھوڑا نسبتاً زیادہ ٹائم ہوتا ہے. جب آفس اسائنمنٹ ہوتی ہیں تو شامیں فارغ ہوتی ہیں, بچوں کے ساتھ گھومنے کا موقع بھی مل جاتا ہے. لیکن جب ذمہ داری آپ کے اوپر آ جاتی ہے کہ رات کو اگر بچہ کسی کو DPO لگا ہوا ہے, SHO لگا ہوا ہے, پیٹرولنگ کر رہا ہے اور پتہ چلتا ہے چوری ہو گئی, تو وہ سو سکتا ہے, اس کو پیچھے جانا ہے نا چوروں کے, پھر وہ گلہ نہیں کر سکتا کہ مجھے ٹائم نہیں ملتا. ہاں, جب آفس اسائنمنٹ ہوتی ہیں تو آپ اس میں ٹائم نکال بھی لیتے ہیں. اور پولیس کی نوکری میں سیٹسفیکشن کا جو لیول ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو اچھا کام کر دیا اور انصاف دے دیا. سر آپ کے پاس آنے سے پہلے میں نے کافی سارے پولیس کے جوانوں سے ملاقات کی اور ان سے آپ کے بارے میں پوچھا. وہ لوگ آپ سے بہت متاثر ہیں کیونکہ آپ نے شہداء کی فیملیز کے حقوق, افسرانوں اہلکاروں کی پروموشنز, سب ذمہ داریاں بخوبی طریقے سے نبھا رہے ہیں. It was my duty, I had to do it. میں نے آپ کو عرض کیا, یہ پولیس ایک فیملی ہے, لیکن صرف اپنی فیملی کی خدمت کرنے کے لیے نہیں ہے. یہ جو موٹیویشن, انعامات, پروموشنز, شہداء, غازیوں کا خیال رکھنا, گھر بنا کے دینا, ان کے اوپر جو لیگل پرابلمز ہوتے ہیں ان کے لیے پیسے اکٹھے کرنا, ویلفیئر فنڈ میں اضافہ کرنا, پولیس کی امیج بلڈنگ کرنا, ان کے بچوں کو گلے لگانا, یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ اس وجہ سے کیا جاتا ہے کہ یہ فیملی اتنی مضبوط ہو, جس طرح پاک فوج ہے,
وہ اپنے بندوں کا خیال کرتی ہے تو وہ جان دیتے ہیں. پاک فوج اپنے جوان کو تیار کرتی ہے کہ اگر تمہیں کچھ ہو گیا بارڈر پہ آپ جیسے بچوں کی حفاظت کرتے ہوئے تو تمہاری فیملی کا خیال محکمہ کرے گا. یہی ماڈل ہے. پاکستان کی فوج نے اس کو ثابت کر کے دکھا دیا ہے. کراچی کو صاف کر کے دکھایا رینجرز نے, سوات کو صاف کر کے دکھایا, وزیرستان اور جو اس کو آپ کہتے تھے فاٹا اس کو صاف کر کے دکھایا. کیا نا, بلوچستان میں جھگڑا کیا, لڑائی کی, گندے بندوں کو ختم کیا. اسی طرح وہی ماڈل ہے پاکستان کی تمام پولیس فورسز کے لیے کرنے کے لیے. یہ ہم نے اس وجہ سے کیا تاکہ یہی پولیس فورس بہتر موٹیویٹ ہو اور آپ جیسے اچھے بچوں کو ایک ایسا انوائرمنٹ دے سکیں جس کے اندر لوگوں کو سکون بھی ہو, لوگوں کی بچیاں اسکولوں کو بھی جا سکیں اور چور ڈاکو اور بدماش دور رہ سکیں. یہی پولیس فورس ہے. آپ کیا چاہیں گے کہ آپ کے گھر کے باہر آپ کو اطلاع آتی ہے کہ ایک پولیس والا یا ایک بدماش بندوق لے کے کھڑا ہے, کیا خواہش ہوگی؟ پولیس والا ہو یا بدماش ہو؟ پولیس والا آبویسلی پولیس والا ہو. یہی ہمارا کام ہے اور اسی وجہ سے موٹیویشن کی جاتی ہے کیونکہ آگے سے پتہ نہیں کہ گولی آئے گی یا گالی آئے گی. گالی کا جواب ہم خندہ پیشانی سے خدمت کر کے دے سکتے ہیں, گولی کا جواب گولی سے دینا پڑتا ہے. سر میں نے سنا ہے کہ آپ نے افسران و اہلکاروں کے بچوں کے لیے بھی بہت کچھ کیا ہے, آپ اس حوالے سے ہمیں کیا بتائیں گے؟ دیکھیے, پہلے تو بچے ہوتے ہی بہت اچھے ہیں, بعض زیادہ تیز ہو جاتے ہیں یہ ہم مانتے ہیں, لیکن بہرحال بچے اچھے ہوتے ہیں. اچھا اب یہ بتائیے کہ اگر میرا ایک کانسٹیبل ہے, یعنی کہ آپ کا کانسٹیبل ہے, قوم کا کانسٹیبل ہے, ہمارا ایک تھانے دار ہے, اس کے 4 بچے پڑھتے ہیں اور اس کے پاس فیس نہیں ہے, وہ کیا کرے گا؟ غلط کام کرے گا. اگر نہیں پڑھائے گا تو ٹینشن میں رہے گا. تو ہمیں بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم ان بچوں کی تعلیم کے لیے ایگریمنٹس کریں انسٹیٹیوشنز کے ساتھ. کوئی پیسے تنخواہوں سے کاٹ لیں, ہم اپنی تنخواہ میں سے 100 میں سے 3 روپے کاٹتے ہیں, میں بھی, کانسٹیبل صاحب بھی, افسران بھی. اس پیسے کو ہم اچھی جگہ پہ انویسٹ کرتے ہیں. مثلاً کوئی ہم پلازا بناتے ہیں, دکان بناتے ہیں, کوئی پیٹرول پمپ بناتے ہیں, کوئی بینکس میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں, کوئی میوچول فنڈز میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں. اس سے جو پیسے آتے ہیں اس سے ہم کروڑوں روپیہ, پچھلے سال 85 کروڑ روپیز ہم نے ان کی اسکالرشپ پہ دیے ہیں. 85 کروڑ روپیز, 13,000 بچے. اب اس سال ہم جتنے بچے 65% سے اوپر نمبر لیں گے انشاءاللہ ہم ان کو لیپ ٹاپ بھی دیں گے. اس کے بعد ان کی میڈیکل آ گئی. یہاں پہ کسی بچے کو بیماری, آپ تو بڑے سپر انٹیلیجنٹ ہیں, سارے بچے اتنے انٹیلیجنٹ بھی نہیں ہوتے, بعض بیمار بھی ہو جاتے ہیں. اس کا خیال کون کرے گا؟ اس کے پاس تو پیسے نہیں ہیں. تو سارے کلیکٹیو پیسے جو انویسٹ ہوتے ہیں اس میں سے ان کا علاج بھی کیا جاتا ہے ان بچوں کا. پھر ان میں سے جو بچے ٹاپ کرتے ہیں ان کو باہر بھی اور مختلف یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے بھی بھیجا جاتا ہے. ان کو بلا کے ان کی تعریف بھی کی جاتی ہے اور ان کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے. ہمارے کانسٹیبلز کے بچے ڈاکٹرز بنے ہیں, انجینئرز بنے ہیں. کیسے؟ کیونکہ ان کو یہ بیک آف مائنڈ کے اوپر تھا کہ ہماری صرف مائیں نہیں بلکہ ہمارا محکمہ بھی ہمارا خیال کر رہا ہے. اچھا سر, آپ سے ایک چیز پوچھنی تھی. ایک چیز تو آپ نے پوچھ لی ہے, کہیں ایک اور چیز پوچھنی تھی. ایک اور چیز پوچھیے. صوبہ پنجاب میں تو آپ آئی جی ہیں, کیا گھر میں بھی آپ آئی جی ہیں یا آنٹی آپ سے بڑی آفیسر ہیں؟ ارے بھائی بات یہ ہے, یہ تو پھر آپ کو گھر آ کے دیکھنا پڑے گا. دیکھیے, پولیس والے کی جو وائفز ہوتی ہے, میری نہیں سب کی, دے ویٹ فار دیئر ہسبینڈس ٹو کم بیک ہوم. ان کو انتظار کرنا پڑتا ہے ہر جگہ. ہماری بیویاں جس طرح ورکنگ مین جو ہوتے ہیں, جو صوبے سے باہر چلے جاتے ہیں, ملک سے باہر چلے جاتے ہیں, ان کی بیویاں ہی گھر کو سنبھالتی ہیں. تو اس وجہ سے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. لیکن جہاں تک تعلق ہے بچوں کے ساتھ چلنے کا, اکثر پولیس والے جو ہیں وہ گھر میں اس طرح کے نہیں ہوتے جس طرح کے باہر نظر آتے ہیں. میں تو ایسے باہر بھی ایسا نظر نہیں آتا آپ کو. لیکن جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اپنے بچے, اور میں سب پولیس والوں کو بھی یہ کہوں گا اور سب لوگوں کو جو آپ کی اتنی آڈینس ہے, کہ وہ اپنے بچوں سے دوستی رکھیں, اپنے گھر میں دوستی رکھیں, تاکہ کم از کم جب وہ بڑے ہوں تو وہ جو ٹائم آپ نے مس کیا ڈیوٹی کرتے ہوئے, وہ جو ٹائم آپ نے دیا ان کے ساتھ, وہ ٹائم تھوڑا سا ہو پر کوالٹی ٹائم. اچھا سر, آپ سے ایک معصومانہ سوال پوچھوں؟ ابھی تک تو آپ نے کوئی ظالمانہ سوال نہیں پوچھا, ویسے تو پوچھ لیجئے. اچھا سر, آپ مجھے یہ بتائیں کہ بچپن میں آپ معصوم سے بچے تھے, شرارتی تھے, یا معصوم سے بچے تھے میری طرح؟ آپ کیا ہیں؟ میں معصوم سے بچہ ہوں. یا اللہ خیر, بس پھر میں بھی معصوم ہی تھا. اگر آپ معصوم ہیں, دیکھیے بچے سارے معصوم ہوتے ہیں, البتہ شرارت کا ہر ایک کو دل کرتا ہے. تو یو ہیو ٹو کیپ اے بیلنس بٹوین اسپورٹس اینڈ اسٹڈیز. پڑھائی اور کھیل کا بھی آپ کو برابر رکھنا ہے, اس طرح شرارت کا اور تمیز کا بھی بالکل بیلنس رکھنا ہے. ٹیچر کا مذاق نہیں اڑانا, ٹیچر کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی. ہاں کبھی کوئی فنکشن ہوتا ہے جس میں ٹیچر سامنے بیٹھا ہے تو وہاں نقل بھی اتار دینی ہے بڑے تمیز کے ساتھ, وہ ٹیچر انجوائے کرے گا.
لیکن اسی ٹیچر کو جب پتہ چلے گا کہ میرا ویسے مذاق اڑ رہا ہے تو اس کو برا لگے گا. تو لہٰذا یہ تمام اسکیٹس، یہ تمام ڈرامرز، یہ تمام فنکشنز، میوزک فنکشنز، ان تمام چیزوں کو ہم نے بھی اسٹوڈنٹ لائف میں انجوائے کیا. آپ بھی کر رہے ہوں گے، لیکن تمیز کا دائرہ نہیں چھوڑنا چاہیے. اچھا سر، بچپن میں شرارتوں پر ماما سے زیادہ مار پڑتی تھی یا بابا سے؟ نہیں، وہ دونوں نے کبھی بھی مار نہیں پڑی ہوگی، لیکن یہ تھا کہ شرارت ضرور کرتے تھے اور گیم زیادہ کرتے تھے. کچھ زمانہ بھی چینج ہو گیا، سکولز بڑے بڑے گراؤنڈز کے ساتھ ہوتے تھے، اب چھوٹے چھوٹے گراؤنڈ بلکہ ہیں ہی نہیں اکثر جگہوں پہ، تو سپورٹس پہ زیادہ توجہ تھی. اچھا سر، کوئی بھی ہمیشہ سیٹ پر نہیں رہتا. ظاہر ہے پولیس سے ہی نئے لوگ آئی جی کی سیٹ پر فائز ہوں گے، تو آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ صرف اور صرف یہ پیغام ہے کہ آپ نے ہر وہ کام کرنا ہے جس میں پاکستان کے لوگوں کا فائدہ ہو. پاکستان کی حفاظت کرنی ہے، پاکستان کے لوگوں کو سرو کرنا ہے، اور اس کو کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آل آف گورنمنٹ اپروچ ہو، سارے حکومت کے ادارے اکٹھے ہوں. پولیس کے عدلیہ آئی جی بھی ان تمام اداروں کے ساتھ تعاون کریں گے، پولیس فورس کی خدمت کریں گے اور مجبور کریں گے پولیس فورس کو کہ اپنی امیج بہتر کریں. اور انشاءاللہ یہ پروسیس اب جاری رہے گا، یہ پیچھے نہیں آئے گا. آپ کا ہمیں اپنا قیمتی وقت دینے کا بہت شکریہ. تو ناظرین، آپ کو ہماری یہ چٹپٹی باتیں کیسی لگیں؟ اگر اچھی لگیں تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے. اگر بری لگیں تو پھر بھی کمنٹس میں بتائیے گا. انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے کسی نئے پروگرام اور مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد، پنجاب پولیس پائندہ باد. تھینک یو ویری ویری مچ، بہت بہت شکریہ.